السلام علیکم۔ پارہ 25 آیت 47 الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، جیسے پھل کا شگوفے سے نکلنا اور مادے کا بچے کو جنم دینے کا وقت اللہ کے علم میں ہے۔ یہ واقعات روز پیش آ رہے ہیں، قیامت بھی اسی طرح ایک دن پیش آئے گی۔ آیت 49 لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، دعا مانگنا چھوڑ دینا یہی دراصل مایوسی کی نشانی ہے۔ دعا نعمت کی حالت میں بھی مانگنی چاہیے، نعمت میں اللہ کو نہ بھولنے والے کی دعا مصیبت میں قبول ہوتی ہے۔ آیت 53 سنریہم آیاتنا فی الآفاق، قرآن کی حقانیت جلد واضح ہو جائے گی جب انسان خود اپنے نفس اور ارد گرد میں نشانیاں دیکھے گا۔ سورہ شورى آیت 3 کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ پہلے انبیاء پر بھی نازل ہوئی۔ آیت 9 ام اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ ولی ہے، خود ساختہ ولی اور دوست کسی کام نہ آئیں گے، اصل ولی اللہ ہے کیونکہ زندگی اور موت کے نظام پر وہ مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت 11 لیس کمثلہ شیء، اللہ کے نام اور صفات کے بارے میں یہ ایک جامع آیت ہے کہ اس کی ذات، صفات اور افعال جیسا کوئی نہیں۔ اللہ کی پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن اور حدیث ہے۔ لا الہ الا اللہ میزان میں سب سے بھاری کلمہ ہے۔ آیت 12 لہ مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اس لیے وہ جانتا ہے کہ کس کو کشادہ اور کس کو تنگ رزق دینا ہے۔ آیت 13-14 تفرقہ سے بچنا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین قائم کرنے اور تفرقہ سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ قتل و غارت، فحش کی کثرت، اخلاقی برائیوں جیسی علامات قرب قیامت کی دلیلیں ہیں۔ آیت 20 من کان یرید حرث الآخرہ، دنیا بیج بونے کی جگہ ہے اور آخرت فصل کاٹنے کی جگہ۔ آیت 22 والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو تم کچھ چر چک لیا کرو۔ لوگوں نے پوچھا ریاض الجنات، جنت کے باغ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کے حلقے اور ذکر کی مجلسیں۔ آیت 36 فما اوتیتم من شیء، دنیا چاہنے والا دنیا پا لیتا ہے مگر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت تو آخرت چاہنے والوں کو ملے گی۔ آیت 40 فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، معاف کرنے کی عادت ڈالیں، معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، العفو اس کا نام ہے۔ آیت 43 وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ بے شک صبر اور بخشش مانگنا، معافی مانگنا بہت بڑے کام ہیں۔ کسی پر غصے آنے کے باوجود معاف کر دینا اللہ کے غضب سے بچانے والا اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ آیت 38 مشورہ کرنا، مختلف امور میں صاحب رائے سے مشورہ کرنا خیر کا سبب ہے۔ آیت 40 برائی کا بدلہ اتنا لیا جا سکتا ہے جتنی زیادتی ہوئی ہو، مگر معاف کر دینا اور اصلاح کر لینا باعث اجر ہے۔ آیت 45 وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ، ظلم حرام ہے، قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، ظلم کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ آیت 49-50 للہ مالک السماوات والارض یخلق ما یشاء، قدرت الہی، اللہ کسی کو لڑکے، کسی کو لڑکیاں، کسی کو دونوں دیتا ہے اور کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آیت 52-53 کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا،
قرآن کو روح کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ دلوں کی زندگی ہے، روحانی زندگی کا ذریعہ ہے۔ قرآن جہالت کی موت ہے، قرآن دلوں کا موسم بہار ہے۔ صراط مستقیم اس اللہ کی طرف جانے والی راہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے اور جس کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں۔ سورہ زخرف۔ انہ فی ام الکتاب، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، جو ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ قرآن مجید کی عظمت اور شرف کا بیان ہو رہا ہے۔ آیت 13 آیت 13 میں سواری کی دعا بتائی جا رہی ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ سواری پر ہوتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کریں کہ اس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ آیت 16-17 اللہ کا شریک۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، حالانکہ خود بیٹیوں کے پیدائش پر جن کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی تھی۔ آیت 32 رحمت کی تقسیم کسی کے ہاتھ میں نہیں کہ وہ سب خیر خود سمیٹ لے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے خزانے تقسیم کر دیتا ہے۔ آیت 62 ذکر سے غفلت، غصہ کرنے، نماز بجماعت کا اہتمام نہ کرنے سے روکتا ہے۔ شیطان کی ایک بڑی کوشش ہے کہ وہ انسان کو آخرت سے غافل کر دے۔ سورہ دخان۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ رمضان کی وہ رات جس میں قرآن کا نزول ہوا اور تمام امور کے فیصلے ہوتے ہیں، یہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے رمضان کی مبارک رات میں نازل کیا گیا، جس میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کی وضاحت کر دی جائے کہ بعض لوگوں نے اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات لیا ہے اور اسی آیت سے دلیل لیتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں، بلکہ یہ رمضان ہی کی رات ہے جس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا۔ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد لوگوں کو اچھے اور برے سے آگاہ کرنا۔ اس کتاب میں بشارت، خوشخبری بھی ہے اور نذارت یعنی ڈراوا اور خبردار کرنا بھی ہے۔ آیت 12 ربنا اکشف عنا العذاب۔ جب کوئی مشکل تکلیف میں ہو تو کثرت سے اس آیت کو پڑھیں۔ سورہ جاثیہ۔ آیت 19 انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا واللہ ولی المتقین۔ جب تقویٰ آتا ہے تو اللہ کی ولایت ملتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ آیت 21 ام حسب الذین، عبادت گزار لوگوں کو رلانے والی آیت ہے۔ فضیل بن عیاض رات کے اول حصے میں اس آیت اور اس جیسی آیات کو پڑھ کر روتے، کہتے کاش میں جان لیتا کہ میں دونوں گروہوں میں سے کس میں ہوں، یعنی سیئات میں سے ہوں، صالحات کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے فرما بردار متقین محسنین اور اپنے دوستوں میں شامل کرے، آمین۔ پھر آگے آیت 36 فَلِلَّهِ حَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و کبریائی بیان کی جا رہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور تمام جہانوں کا، اور اسی کے لیے ساری کبریائی ہے۔ آئیے اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے اندر سے تکبر کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔